سورہ محمد چل رہی تھی اور اس کی 22ویں آیت کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے، اگر اللہ کی طرف نسبت کریں کہ اللہ نے لعنت فرمائی تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بندوں کی طرف نسبت کریں کہ نبی کریم نے لعنت فرمائی تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ عام بھئی ماں نے بیٹے پہ لعنت کر دی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یہ اظہار ناراضگی کی شدید اظہار ناراضگی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو منافق ہو اور یہ بہت بڑے گستاخ رسول تھے، تو ایسا گستاخ رسول، ایسا منافق شخص جو دل میں اپنے نبی سے بغض رکھے اور ظاہر میں وہ بڑے نبی کا کلمہ پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَاهُمْ وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہیں ان کے نفاق میں چھوڑ دیا، نفس و شیطان کے راستے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ہٹا دی گئیں، اور گستاخی رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین و تحقیر کے جذبات رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس و شیطان کے تسلط کو ان پر آسان فرما دیا، تو یہ حق سننے سے محروم ہو گئے اور حق دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ ورنہ آپ خود غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، خوبصورت چہرہ ہے، آپ کے جسم میں کوئی گندگی نہیں، کوئی غلاظت نہیں، کبھی کوئی آپ کی جانب کسی غلط کام کی آج تک نسبت نہ کر سکا، جن پر قرآن عظیم کا مسلسل نزول ہو رہا تھا، جس کو بڑے بڑے فصحائے عرب نے یہ کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ رات دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کو صدور ہو رہا تھا۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اگر کوئی ایمان نہ لائے، کتنا بڑا محروم اور کتنا بڑا بدبخت انسان ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کاش ہم نبی کریم کے زمانے میں ہوتے، تو اچھی تمنا ہے، لیکن اس پر حسرت کا اظہار کرنے کے بجائے اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کم از کم منافق پیدا نہیں کیا، گستاخ رسول پیدا نہیں کیا، تو نے ایک اچھے مومن گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اللہ نہ کرے اگر ہم نبی کریم کے زمانے میں ہوتے اور خدا نہ خواستہ ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کر پاتے، یا ظاہری طور پر ایمان لاتے اور باطنی طور پہ بغض رسول ہمارے قلب میں ہوتا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض یا تقسیم پر پچھتاوے کا اظہار میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کس کو کس زمانے میں پیدا ہونا ہے، کون کب پیدا ہوگا، یہ اللہ کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے۔ کوئی بچہ اپنے وقت سے 1 منٹ پہلے بھی پیدا نہیں ہو سکتا، بالکل جو ایکوریٹ 100% جو اللہ نے ٹائم مقرر کیا ہے اسی پر وہ دنیا میں آئے گا۔ اور اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے لیے موت کا وقت مقرر کیا وہ اس سے 1 لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کی میرے لیے اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ ہمیں 15ویں صدی ہجری میں پیدا کیا جائے گا، فلاں گھرانے میں پیدا کیا جائے گا، یہ اس کا ماں ہوگا، یہ اس کا باپ ہوگا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اس زمانے میں کیوں پیدا کر دیا، نبی کریم کے زمانے میں کیوں نہیں پیدا کیا۔ یہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ایک اعتراض ہو جائے گا، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو یہ اتنے بدبخت لوگ تھے کہ اللہ کے آخری نبی، اور پھر بھی نبی بھی آخری، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ بند تھا، ختم ہو گیا تھا، نبی کریم پر اس کا اختتام ہوا، تو ان کو چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ابدی حیات، یعنی ایسی حیات جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور راحت اور فلاح و کامرانی کے ساتھ ہے، وہ یہ حاصل کر لیتے، صحابی بن جاتے، اور ان کا مرتبہ نبیوں کے بعد تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا۔ لیکن بہرحال جس کی قسمت میں بدبختی ہو، یعنی اللہ نے تو بدبختی ان کی قسمت میں خود نہیں لکھی
کہ یہ اللہ نے لکھ دی اور اس کی وجہ سے یہ بدبخت ہوئے، بلکہ یہ اپنے قدرت و اختیار سے انہوں نے بدبختی اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا کون کیا کیا کرے گا، ان کو بدبخت پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ان کے لیے شقی اور بدبخت کے الفاظ لکھوا دیے اور یہ ہلاک و برباد ہوئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کے عقائد اچھے ہیں، درست ہیں، تو اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ایک اچھے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، ہمیں اپنا بھی فرما بردار بنایا، اپنی معرفت عطا فرمائی، نبی کی گستاخی سے محفوظ فرمایا، محبت رسول رکھنے والا بنایا۔ اسی طریقے سے ہمیں اولیاء عظام، صحابہ کرام، ان کے بغض اور کینہ اور ان کی بارگاہ میں بے ادبی سے محفوظ فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن عظیم میں غور و تفکر نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ تو غور فرمائیے کہ یہ منافقین جو تھے، ایک تو نبی کریم پوری ظاہری علامت موجود تھی، کیا قرآن کا نزول نہیں ہو رہا تھا؟ اس قرآن پہ غور کر لیتے کہ یہ قرآن تو حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، اس کا تو منافقین انکار نہیں کرتے تھے، اور اس کلام الہی کا انکار کیسے ممکن تھا جبکہ اس چیلنج تھا قرآن پاک میں کہ اس کے مثل ایک آیت بنا کر لے آؤ، اور بڑے بڑے فصحائے عرب جو مشرکین تھے اور مشرکین تھے، کفار تھے، وہ اس کے مقابلے پر ایک آیت بھی بنا کر نہ لائے۔ تو یہ سب پر یہ چیزیں واضح اور منکشف تھیں، کوئی پوشیدہ تو نہیں تھیں، تو کیوں نہیں انہوں نے قرآن عظیم میں غور کیا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی بیان فرمائی اس سے سبق سیکھتے ہوئے آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرتے؟ اور اسی طریقے سے پے در پہ ان کے نفاق کے اوپر نشاندہی کرنے والی آیات نازل ہوتی رہیں کہ وہ منافق یوں کریں گے، اس طرح کریں گے، ان کے قلوب میں یہ ہے، یہ اس طرح پوشیدہ طور پہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اور نبی کریم آیات پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ اس سے بھی ان کو عبرت حاصل نہ ہوئی کہ یہ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم رات میں کام کرتے ہیں، صبح اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن تو حق ہے، جب حق ہے تو اسی میں تو یہ بیان ہے کہ یہ ہمارے آخری نبی ہیں، تو کیوں نہیں ہم ایمان لے کر آئیں؟ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اللہ نے آگے فرمایا کہ ان کے قلوب پر تالے پڑے ہیں۔ بعض اوقات انسان ایک بات حق کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اس حق کو قبول کرنا، اس کے تقاضے کے موافق عمل کرنا، اس سعادت سے وہ محروم رہتا ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، بے شک وہ جو پلٹ گئے اپنے پیچھے کی طرف، یعنی یہ منافقین جیسے کہ ایمان لائے اور پھر یہ پیچھے کو پلٹ گئے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے موافق مطابق اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ پہلے تو وہ توریت وغیرہ میں نشانیاں پڑھ کر بالکل منتظر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم ایمان لانے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ فوراً پیچھے پلٹ گئے اور آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کی۔ من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد جو ظاہر ہو چکی ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، بڑی بڑی نشانیاں سامنے آ گئیں، لیکن اہل کتاب بھی پیچھے ہٹے، اور یہ منافقین جنہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا یہ بھی مرتد ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ الشیطان سول لہم، شیطان نے انہیں فریب دے دیا، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں دنیا میں طویل رہنے کی امید دلائی، وہ تم بہت عرصے زندہ رہو گے۔ گناہ گار، پیسہ کمانے والا جو جائز ناجائز طریقے سے کما رہا ہو، کسی کو منصب مل جائے تو وہ اپنے زوال سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اسے موت یاد نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے اب یہ جو عیش و آرام ہے دائمی چلتے رہیں گے اور کبھی مجھے موت نہیں آئے گی، لیکن اور وہ موت کو شدید ناپسند بھی کرتا ہے۔ اگر اسے کہا جائے کہ وہ موت بھی آنی ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، تو وہ غصے میں آ جائے گا اور منع کرے گا کہ یہ موت کا ذکر بھی نہ کرو۔ اسے خوف محسوس ہوگا کہ شاید ذکر موت کی بنا پر موت میری طرف متوجہ ہو جائے گی، اور یہ جہالت کی بات ہے، لیکن دنیا کی محبت اسے اس خوف میں مبتلا کر دیتی ہے، اسے ٹینشن رہتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا، تو وہ ذکر موت کو ناپسند کرتا ہے، آخرت کے ذکر کو ناپسند کرتا ہے، نتیجہ بالکل غفلت اس پر طاری ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا سمجھانا اس کو نفع نہیں دیتا ہے۔
تو پھر اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں بہت عرصے زندہ رہوں گا، پلاننگ کرتا ہے آج سے 20 سال بعد کی، 30 سال بعد کی، یہ کرنا ہے، یہ پروجیکٹ تیار کرنا ہے، یوں کروں گا، میں اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا۔ جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو بس صاحب سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ تو ملک الموت علیہ السلام آنے کے بعد پھر ایک لمحہ مہلت نہیں دیتے، اربوں خربوں جمع کرنے والا، جس نے فراڈ کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، دل آزاریوں کے ذریعے دوسروں کو ذلت میں مبتلا کر کے اس نے پیسہ کمایا، اس وبال کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں بڑا شاندار جنازہ ہے اور بڑی پبلک ہے، لیکن آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کتنا بڑا اس کے لیے وبال ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، نام تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ روایت لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں، بڑی نفیس کتاب ہے، اس میں آخرت کے احوال، قبر کے احوال بہت سارے بیان ہوئے ہیں۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ گورکھنڈ کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مجھے قبر تیار کرنے کا حکم دیا گیا اور سنا تھا کہ کوئی بہت بڑی مالدار عورت کا جنازہ ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے قبر کھودی اور تیار کرنے کے بعد میں پاس لیٹ گیا، ٹائم تھا، ابھی جنازہ آنے میں دیر تھی، کپڑا منہ پہ رکھا، میں سو گیا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو میں نے قبر کھودی تھی اس کا پڑوسی جو مردہ تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ جو جنازہ آ رہا ہے نا، اس کو یہاں دفن نہ ہونے دینا، یہ آگ ہے جو ہمیں بھی تکلیف دے گی، اس کو یہاں سے کسی طرح دور کر دو۔ تو کہتے ہیں میری ہڑبڑا کر آنکھ کھل گئی، میں انتظار کرنے لگا، دیکھا ایک بہت بڑا جنازہ آیا اور وہ سنا تھا کہ بڑی مالدار عورت کا جنازہ ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ مردے نے مجھے کہا تھا تو میں نے حکمت اختیار کر کے کسی طریقے سے فٹافٹ دوسری قبر کے اندر اس کو منتقل کروا دیا۔ پھر میں لیٹا، مجھے غنودگی طاری ہوئی تو اس مردے نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایک وہ جنازہ آ رہا ہے، اسے یہاں پر دفنا دینا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جس میں صرف 4 ہی افراد ہیں اور کوئی اس کے ساتھ نہیں، غریب کوئی آدمی تھا، اور بتایا گیا کہ یہ غریب مسافر تھا، ہمارے ادھر آ کے اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہم نے اس کے سب چندہ کر کے تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا اور اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ وہ تھا نیک، تو اس کو پھر فرماتے ہیں میں نے اس قبر میں دفنایا۔ تو یہ جو مطلب ہمارے ہاں بڑا شور شرابہ ہوتا ہے کہ ایک گندے کام کرنے والا آدمی ہے، فراڈ کر رہا ہے، سود، رشوت، یہ وہ سارے اس نے کام کیے ہیں، لیکن اس کے جنازے میں پبلک بہت زیادہ نظر آتی ہے اور بڑے بڑے لوگ، شخصیات نظر آتی ہیں جن کے نام لیے جائیں تو پوری دنیا شاید ان کو جانتی ہوگی، لیکن کیا واقعی وہ قبر میں جا کے راحت پائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان غلط کام کرتا ہے اور پھر قبر میں جانے کے بعد اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوتا ہے، ہم اس پہ رشک کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ قابل رشک نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ شیطان جو ہے اسی طریقے سے امیدیں دلا کر ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے اور غلط کاموں کے جواز کی دلیلیں فراہم کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے میرے لیے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، جیسے یہ اس قسم کی بوگز دلیلیں کہ جی سبھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ سبھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا، تو یہ دوسرے کے حق میں بھی قبول کر لیجئے۔ ایک شخص اگر آپ کے گھر میں آ کے ڈاکہ مارتا ہے اور کہتا ہے جی سبھی ڈاکہ مار رہے ہیں کہ میں نے مار لیا تو کیا ہوا، تو آپ کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو بھائی، اور ڈاکہ مار لو، لیکن آپ اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ آپ اسے غلط مانیں گے، موقع ملے گا تو اسے جان سے بھی مار دیں گے اور یا پھر اس کو پولیس کے حوالے کریں گے۔ کیوں؟ اس کے اس قول کو آپ نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ یہ آپ نہیں کہہ رہے بلکہ سامنے والا کہہ رہا ہے، اور آپ اپنے لیے ایک ناجائز کام کو صرف اس وجہ سے جائز قرار دے رہے ہیں کہ دوسرے سب لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ غور کریں گے کہ جب کوئی انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کو ضرور لاجواب ہونا پڑے گا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب دنیا میں آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو خود سوچئے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جانے کے بعد کون سی تیزی، تراری، چالاکی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں کیا ورڈ یوز کروں کہ اللہ کو مطمئن آپ کر دیں گے۔ چلے میں برا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، تو غور کیجئے اور ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ آپ ہی نہیں میں بھی غور کرتا ہوں کہ ہمیں ان تمام امور سے بچنا چاہیے کہ جن امور کے کرنے کی بنا پر غفلت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ شیطان نے فریب کیوں دیا اور کیوں یہ شیطان کی طرف سے طویل عرصے تک دنیا میں رہنے کی امید کے سلسلے میں غافل ہو کر غفلت اختیار کر لی۔ ارشاد فرمایا ذالک بانہم قالوا،
یہ اس سبب سے تھا کہ انہوں نے کہا للذین کرہوا ما نزل اللہ، کہا ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا اتارا ہوا ناگوار ہے، یعنی انہوں نے، یعنی اہل کتاب یا منافقین نے پوشیدہ طور پہ، یہاں پہ جو ہے قالو کا فاعل ہے منافقین یا اہل کتاب، اور للذین کرہوا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، اس سے مراد مشرکین مکہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک بانہم، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے قالو کہا للذین کرہوا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، کس چیز کو؟ ما نزل اللہ، اسے جسے اللہ نے نازل فرمایا، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ایک کام میں ہم تمہاری ضرور اطاعت کریں گے۔ یعنی منافقین نے بھی مشرکین مکہ سے کہا، اہل کتاب نے بھی کہا ایک کام میں ہم ضرور تمہاری اطاعت کریں گے۔ وہ کون سا کام ہے بھائی؟ وہ نبی کریم کی مخالفت، جہاد سے دوسروں کو روکنا، جہاد کی نفرت دل میں ڈالنا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو دور کرنا، اس میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز، پوشیدہ چیزیں سب جانتا ہے، جتنی سرگوشیاں کر رہے ہیں، چھپ کر منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ فکیفہ، تو کیسا معاملہ ہوگا، اذا توفتہم الملائکۃ، جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اس حال میں کہ مار رہے ہوں گے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک برا انجام کی نشاندہی فرمائی کہ یہ ایسے اہل کتاب، ایسے منافقین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے رسول کریم کی اطاعت نہیں کرتے، جب ان کا انتقال ہونے لگے گا تو فرشتے ان کو ماریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل طور پہ وضاحت فرمائی، اور یہ سیاہ ستہ کی بے شمار روایات میں اس قسم کے مضامین موجود ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کافر یا منافق کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے ملک الموت، میرے اس فلاں بندے کے پاس جا، میں نے اسے ہزارہا نعمتیں عطا فرمائیں لیکن اس نے میری اطاعت نہیں کی، اس نے میرا کہنا نہ مانا، اور اسے میرے پاس لے کر آ تاکہ میں اس کو مزہ چکھاؤں۔ تو ملک الموت علیہ السلام ہزاروں فرشتوں، ایک روایت میں ہے 500 فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس شخص کی طرف جاتے ہیں، اس حال میں کہ ملک الموت علیہ السلام کے پاس ایک لوہے کا بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، اور اس میں کیلیں نکلی ہوتی ہیں، کانٹے، اور بالکل آگ کا تپا ہوا ہوتا ہے، اور جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہوتے ہیں اور تانبے کے گرم گرم ٹکڑے ہوتے ہیں۔ جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو سارے فرشتے اس کو چاروں طرف سے منافق کے کافر کو گھیر لیتے ہیں، اور وہ کوڑوں سے اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، اور جو تانبے کے ٹکڑے تھے وہ یہاں رکھ دیتے ہیں، جس کی بنا پر اس کافر یا منافق کو شدید ترین پیاس محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اگر اسے سمندر کے برابر بھی پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت علیہ السلام جو ہتھوڑا ہوگا وہ اس قسم کا ہوگا کہ ایک زوردار اس کو ضرب ماریں گے، جیسے ہی ماریں گے تو اس ہتھوڑے کے جو کانٹے ہوں گے وہ اس کی ہر رگ کے اندر گھس جائیں گے، اور پھر اس کو مروڑ کے اس طرح باہر نکالیں گے تو اسے شدید اذیت ہوگی۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔